الرحمن الرحيم وعند الحنفية القصد صرف القدرة بقدرة المخلوقة إلى القصد المصمم إلى الفعل. صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. جی اہل حق کے نزدیک بندے کے لیے قدرت ہے، لیکن قدرت کاسبہ. اب یہ جو قدرت کاسبہ ہے نا، اشعریہ کے نزدیک اس کا کیا مطلب ہے وہ کل پڑھا ہے، جن دا خلاصہ نکلیا بھی ایویں بھی کوسموسی بھی وچ کوئی گل شے ہے کوئی نہیں، بھی ایویں ایک وہم ہے. جی حنفیہ یعنی ماتریدیہ، اہل سنت والجماعت ماتریدیہ کے نزدیک بندے کے لیے قدرت کاسبہ ہے. وہ کسب کی شے ہے، وہ قدرت کاسبہ کی شے ہے. وہ یہ ہے کہ الکسب، کسب کیا ہے؟ پھیرنا قدرت کا جو پیدا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے میں. جو قدرت کاسبہ اللہ کی طرف سے اس قدرت کو پھیرنا قصد مسمم کی طرف. جی الالفعل، بھئی اس قدرت کو پہلے پھیرنا قصد مسمم کی طرف کہ پکا ارادہ کرنا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام اے وی او قدرت کاسبہ. کیا جی؟ اور عند الحنفیہ بندے کے لیے قدرت کاسبہ ہے، اور کسب یہ ہے کہ بندہ پھیرے قدرت کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے میں پیدا کی گئی ہے، پھیرے اس قدرت کو قصد مسمم کی الفعل کی طرف. سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کدھر پھیرے؟ پھیل کے اگے فالہا تاثیر فی القصد المذکور. بس تو یہ جو بندے کی قدرت ہے نا، اس کو صرف تاثیر ہے قصد مذکور میں کہ اس نے فعل کے کرنے کا مصمم قصد کیا، اس نے فعل کے کرنے کا مصمم قصد کیا، پکا قصد کیا ہے. کیا کہ جی بندے کی قدرت کے لیے، بندے کی قدرت کے لیے تاثیر ہے قصد مذکور میں. تو پھر کی ہوں ہے وَيَخْلُقُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْفِعْلَ الْمَقْصُودَ عِنْدَ ذَلِكَ بِالْعَادَةِ. بس پھر اللہ تبارک و تعالی پیدا کر دیتے ہیں فعل کو جو بندے کا مقصود ہے اس قدرت کاسبہ کے صرف کے وقت. یہ اللہ تعالیٰ کی عادت قریبہ ہے کہ بندہ جب اپنی قدرت کو فعل کی طرف پھیرتا ہے نا پکا ارادہ کر کے، تو اللہ تعالیٰ وہ فعل پیدا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ فعل پیدا کر دیتے ہیں. جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں فعل کو جو مقصود ہے بندے کا، بندے کی قدرت کو صرف کرنے کے وقت عادتاً. ہن صرف اے جڑا مسئلہ ہے عام جٹکی بولی چ سارے اسی سمجھتے ہیں کہ ساڈے وچ قدرت اختیار ہے، جو مرضی کراں میری مرضی ہے، تو کون ہونا ہے. اس دے بارے وچ عقیدہ رکھنا بھی میری قدرت کی شے ہے، یہ کتنا اہم مسئلہ ہے. غور کرو کیسے بھی جڑا جٹ سمجھتے ہیں وہ تو ایک بھی میں آپ کیتا ہے کہ میں جو چاہواں کراں، جو اللہ چاہے وہ ہوگا. یہ عقیدہ کو نہیں پتا بنیادی طور پہ. اس عقیدے کا تعلق توحید نال ہے، کہندے نال تعلق ہے؟
اس عقیدے کا تعلق مولوی جی توحید نال ہے کہ خالق اللہ ہے، سمجھے ہی؟ یہ جڑا مسئلہ ہے آئے میں میرے یارو، تو اللہ سبحانہ کی عادت کریمہ ہے کہ جب بندہ اس قدرت کو پھیرتا ہے، فعل کا مصمم ارادہ کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس فعل کو، فعل مقصود کو پیدا کر دیتے ہیں، پیدا کر دیتے ہیں، سمجھے ہی؟ ہونا وے خدر نال تھوڑا تھوڑا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمبی عبارت ہی تو پھر اگوں جا کے نا او شرح کلام المصنف ایک باری پھر ہونی اگلے پاسے، ساری ذرا دھیان کری، اوکھا نہ ہوئی دھیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اور عند الحنفیہ، اچھا جی، وعند الحنفیہ یہ دھیان میں نے کیا، حنفیہ کے نزدیک کسب اور وہ پھیرنا قدرت کا جو مخلوقہ ہے، پیدا کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو قدرت پیدا کی ہے، اس کو پھیرنا کدھر؟ قصد جو مصمم ہے کدھر؟ فعل کی طرف، یعنی ہاتھ پیر ہلانے، اے مطلب ہے کوگو تے پس اس قدرت کے لیے تاثیر ہے کس میں؟ قصد مذکور میں، اور پیدا فرما دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی فعل جو بندے کا مقصود ہے، اس قصب کے بعد یعنی صرف قدرت کے بعد پیدا کرتے ہیں بالعادت، پیدا کرتے ہیں بالعادت، سمجھی گل؟ اے شابہ سے۔ اچھا جی، ایک مسئلہ سمجھو پھر وضاحت اگے آتی پئی ہے، فرق خلق اور کسب کے درمیان۔ بے بندے کے اندر کسب ہے، خلق اللہ کی صفت ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ اتنے بھی آتا پہ شرح قید کی کتابیں مزید ہو نبراس مولانا پرہاروی صاحب صحیح گل کھول کے سمجھاتے ہیں جی۔ فرق بین الخلق والکسب، جیسا کہ فرمایا صدر الشریعہ نے توضیح میں، مولانا عبید اللہ صاحب جنہوں نے شرح بقایا پڑھ دے ہو، انہوں نے توضیح میں بیان فرمایا کہ اول کون؟ پکاؤ نا، اول کون؟ یہ ایک امر ہے یعنی ایک وصف ہے، خلق ایک وصف ہے اضافی، واجب ہوتا ہے یہ کہ واقع ہو جائے اس خلق کے ساتھ کون؟ مقدور۔ یہ ایک وصف اضافی ہے، واجب ہے یہ کہ اس کے ساتھ کیا ہو جائے؟ مقدور واقع ہو جائے، لیکن محل قدرت میں نہیں۔ کس میں؟ محل مقدور میں نہیں، مقدور کے محل میں نہیں، اتنے وضاحت کوئی نہیں اس دی۔ اور صحیح ہے قادر کا منفرد ہونا اس مقدور کے ایجاد کے ساتھ، قادر اس مقدور کو اکیلے عدم سے موجود کر سکتے ہیں، کسی کی ضرورت، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ثانی کون؟ یہ امر اضافی ہے، واقع ہوتا ہے اس کے ساتھ مقدور محل قدرت میں، اور نہیں صحیح کسب میں قادر کا انفراد بالایجاد، بندہ کلا کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہتا جی۔ اور تحقیق رد کیا اس پر صاحب سلم نے، لیکن نہیں فائدہ ان کے رد کے ذکر کرنے میں، وہ وکھرانا ذکر کیتا ہے جی۔ فقیلا ہن کو پڑھو جی۔ اچھا جی، اور حنفیہ کے نزدیک کسب، صرف کرنا، پھیرنا قدرت کو، ایسی قدرت جو مخلوقہ ہے، یعنی اللہ نے جو پیدا کیا بندے میں، پھیرنا کدھر؟ قصد مصمم الی الفعل کی طرف۔ تو پس قدرت، بندے کی قدرت کے لیے تاثیر ہے قصد مذکور میں، اور پیدا فرما دیتے ہیں اللہ سبحانہ فعل مقصود اس وقت
کس وقت صرف القدرت الی العزم المصمم پیدا فرما دیتے ہیں بالعادت چلیں جی مہربانی میں ذرا کسب قدرت کو پھیرنا قدرت مخلوقہ کو پھیرنا کسب مصمم الی الفعل کی طرف یعنی جس فعل دا پکا ارادہ کیتا ہے وہ جڑی قدرت ہے انہوں ادھر پھیرنا یعنی وہ کام کرنا جی بندے کی قدرت کے لیے تاثیر ہے قصد مذکور میں اور پیدا فرما دیتے ہیں اللہ سبحانہ فعل کو جو مقصود ہے اس وقت بالعادت ففی فقیلا ذالک القصد من الاحوال غیر موجود ولا معدوم فلیس بخلق ولیس الاحداث کالخلق بل احول بس توجہ کریں جی او تے لکھے یہ جواب ہے اعتراض کا تڑکڑ نہ لکھا ہوئے گا کہ بین الکلام منقول الی ذالک العزم والقصد پس اس کا فاعل وہ خود کر رہا ہے تو یہ اعتزال ہے، اگر وہ خود کچھ نہیں کر رہا تو یہ اشاعرہ کا مذہب ہے۔ تو یہ تیسری شے درمیان سے کہاں سے آئی کہ یہ جو بندے کا کسب ہے اس کو دخل ہے کہ نہیں؟ دخل ہے تو یہ معتزلہ کا مذہب ہے، دخل نہیں ہے تو یہ گوانا دخل کوئی نہیں جی، تو پھر تیسرا شے کی میں بنی جی، یہ تیسری شے کی شے بنی جی۔ اس کا جواب دیا کیلا سے پھر پڑھ دیں دوبارہ۔ بعض نے جواب دیا ہے کہ یہ جو قصد ہے نا یہ قصد ہے، سنیں یہ قصد احوال سے ہے، یہ قصد احوال سے ہے، یہ نہ موجود ہے نہ معدوم ہے۔ کیا جی بعض نے جواب دیا ہے کہ یہ قصد جو ہے یہ احوال سے ہے، نہ موجود ہے اور نہ معدوم ہے۔ سنیں نہ موجود ہے اور نہ معدوم ہے، معدوم ہے جی، کہ یہ جو بندے نے قصد کیا ہے نا کہ یہ قصد کیا ہے؟ اگر یہ مخلوق ہے تو اللہ نے پیدا کی ہے، بندے کو تو پھر دخل ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر تو اشارہ والا مذہب ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قصد ہے یہ کیا ہے؟ ایک حال ہے، حال جو ہوتا ہے ایسا حال ہے جو نہ موجود ہے نہ معدوم ہے، لہٰذا فلیس بخلق، یہ جو قصد ہے یہ خلق سے نہیں ہے، یعنی یہ مخلوق نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اور یہ ہے احداث، یہ ہے، اور احداث جو ہے وہ مثل خلق کے نہیں ہوتا بلکہ خلق سے احون ہوتا ہے جی۔ کیا جی بعض نے کہا ہے کہ یہ قصد جو ہے یہ احوال سے ہے، نہ موجود، احوال سے ہے جو نہ موجود ہے تو نہ معدوم ہے، جب نہ موجود ہے نہ معدوم ہے تو لہٰذا یہ خلق سے نہیں ہے۔ سنیں جی کیونکہ جو جس کے ساتھ خلق کا تعلق ہوتا ہے وہ تو موجود ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ تعلق نہ ہو وہ معدوم ہے، اور جو ہے نا یہ ہے احداث، اور احداث خلق کی طرح نہیں ہے بلکہ خلق سے احون ہے، خلق سے ادھر وے ہونے ایک منٹ فقیلا، پھر اگر دوبارہ گل چلنی بعد پھر ایک باری فقیلا فی جواب الاشکال، او اشکال اگوں جا کے وضاحت کر دینے، او اگلے صفحے تے تفصیل الاشکال کی اشکال، او پہلے اشکال پڑھنا پھر واپس آؤں ہیں جی۔ یہ جل پچھلی عبارت ہے نا یہ تو جڑا نا یہ اپنا انہیں بیان کیتی ہے خود اندے وچ انہوں نے حاشیے تے او لکھا تعلیق المصنف صفحے دے آخر تے جی، یہ دو سوال جواب ہو نہیں، ہوں اگلے پاسے آؤ تک آسانی ہو جائے۔ پہلے تفسیر الاشکال بائیں طور کہ جب خلق بے قدرت اللہ تعالی ہے، خلق ساری بے پیدا اللہ نے کرنا ہے، تو قصد مصمم الی الفعل یہ بے قدرت العبد و قصب العبد ہے جی، تو لازم آئے گا کہ پھر یہ جو قصد ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی نہیں سمجھا کہ یہ جو قصد مصمم الی الفعل ہے
یہ تو بندے کی قدرت اور کسب کے ساتھ ہے، تو لازم آیا یہ جو قصد مسمم ہے یہ اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے۔ حالانکہ نص مع ان النص فی قولہ اللہ خالق کل شیء، تو یہ جو قصد ہے ہمارا یہ کل شے میں آتا ہے کہ نہیں؟ تقاضا کرتی ہے یہ نص کہ یہ بندے کا قصد بھی کیا ہو، مخلوق ہو اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ یہ قصد ایک شے ہے اور ہر شے کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح نص دوسری فی قولی تعالی واللہ خلقکم وما، کہ اللہ نے پیدا کیا تم کو اور وہ جو تم کرتے ہو، تو یہ جو قصد مسمم ہے یہ ما تعملون میں آتا ہے کہ نہیں جی؟ دلالت کرتا ہے اس پر کہ قصد العبد یہ بھی کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہو، کیونکہ وہ یہ بندے کے اعمال میں سے ہے جی۔ تو جب یہ اللہ نے کیا ہے اس کو، یعنی بظاہر یہ معنی بنتا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے جی، تو جب اللہ کی مخلوق ہے تو بندے کا اس میں کیا ہے جی؟ تو اس کا جواب دیا ہے، تو پھر کسب کیا ہوا بندے کا؟ جب یہ اللہ کی مخلوق ہے تو یہ بندے کا کسب کیا ہوا؟ اچھا جی، تو جواب دیا ہے سے بقول ہی جی بھئی، اور جرا مصنف جواب تھا مصنف نے جی بھئی، اور احوال میں سے ہے او نہ پچھلے صفحے لکھے ہے جی، وہ ادھر خلاصہ ہوتا ہے۔ جواب دیا ہے کہ واجب ہے تخصیص اس قصد مسمم کی نصوص الخلق کے عموم سے، تخصیص واجب ہے بالعقل، کہ اس قصد کو نصوص کا جو عموم ہے نا اس سے نکالیں گے، اس سے یعنی نصوص جو دلالت کرتے ہیں کس پر؟ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے، تو یہ دلیل خاص کی گئی عقلاً اس بات کے ساتھ کہ قصد یعنی بندے کا قصد الفعل کس وقت صرف و قدرت کے وقت یہ جو قصد ہے یہ نہیں داخل شے میں، وہ شے جو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، رأساً و مستقیماً، یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ پھر اشارہ کیا ہے اس تخصیص کی دلیل کی طرف بقولہ لأنہ کون القصد مخلوقاً، یعنی ادنا وہ جو متحقق ہے اس کے ساتھ جی، وہ بات آگے آ رہی ہے آگے چل کے جی ہے، لیکن اصل تفصیل اس لیے تو جواب آگے ہونے کے پچھلا صفحہ دیکھ، پچھلا صفحہ اس دا بھئی، بعض نے کہا اشکال کے جواب میں کہ بندہ جب ہے مؤثر بالقصد والارادہ تو پھر بندہ بھی کیا ہو گیا؟ خالق ہو گیا اپنے فعل کا جی، تو یا خالق نہیں ہوا یا نہیں ہوا، یہ اولا نہیں اولا ہے بھئی، اپنے فعل کا خالق ہو گیا یا نہیں ہوا، بائیں طور کے وہ قصد وہ کہ پھیرا ہے اس نے اور متوجہ کیا اس کی طرف قدرت جی، تو اس کا بے انا، تو بعض نے کہا ہے اس اشکال کے جواب میں کیا کہا؟ اولاً، استغفر اللہ، اس اشکال کے جواب میں کہا ہے اولاً، پہلا اے وے ثانیہ نہ گونا ہے، کیڑا اشکال؟ کہ بندہ جب کہ ہے مؤثر بالقصد ارادہ، تو پھر بندہ بھی تو اپنے فعل کا خالق ہو گیا۔ اس کا جواب دیا اولاً کہ وہ قصد ان ذالک القصد المسمم، وہ قصد مسمم کے بندے نے پھیرا اور متوجہ کیا اس کی طرف الہ القدرت، یہ قصد کیا ہے؟ یہ احوال سے ہے، جو قائم بالغیر ہے، وہ غیر کون ہے؟ یہ مکلف کے ساتھ قائم ہے، لہذا پس نہیں ہے موجود، جیسا کہ جواہر موجودہ ہیں جی، تو پس کیسے ہوگا یہ مؤثر؟ اور نہ معدوم بے نفس ہی ہے جیسا کہ محض ہے، حتیٰ کہ نہ ہو اس کے لیے اثر بالکل، بلکہ یہ جو قصد ہے یہ موجود ہے منشے کے اعتبار سے، تو منشا کون ہے؟ مکلف ہے، پس نہیں ہے قصد بے خلق، یعنی اعطاء الوجود، اس کو وجود عطا کرنا یہ اس قبیلے سے نہیں ہے، حتیٰ کہ لازم ہے کیا؟ ہاں ممکن ہے یہ کہ ہو وہ قصد کیا؟ احداث، اچھا پھر قصد شے کیے جدو خلق نہیں تو شے کیے، تو یہ کیے احداث کی شے بھی، ایجاد و حال جدیدہ، ایک نئے حال کا پیدا کرنا، ایک
تو احداث پھر کی شے ہے؟ کہتے ہیں لیکن نہیں ہے جو ہے نا یہ جو ایجاد حال جدیدہ ہے نہیں ہے احداث مثل احداث اور چیز ہے خلق اور چیز ہے، بلکہ یہ احداث احون اور اسہل ہے کس سے؟ خلق سے۔ پس خلق اللہ تعالیٰ کے خواص سے ہے نہ کہ احداث یہ اللہ کے خواص سے نہیں ہے۔ پس فیضان کرنا وجود کا شے کے لیے یہ کیا ہے؟ کسی شے کو وجود دینا یہ خلق ہے، اور پیدا کرنا حال کا وجود کے بعد جب ایک شے وجود میں آ گئی تو اس میں کسی حالت کا پیدا ہونا یہ کیا ہے؟ یہ احداث ہے۔ سنیں ہی یہ پہلا سوال جواب ہی اندر من کر اس دا او بیخون پس کہا گیا، پس بعض نے کہا ہے یہ قصد احوال سے ہے، نہ موجود ہے نہ معدوم ہے، آگے سمجھے، لہذا پس نہیں ہے خلق ایک ہی شے ہے اور نہیں ہے احداث مثل خلق کے، بلکہ احداث احون ہے کس سے؟ من الخلق، خلق سے یہ احون ہے جی، کیونکہ او کی شد سی نے کہ بھی خلق کیے افادت الوجود لشے، او شے نو عدم تو وجود وچ لے آنا، کہ جدوں شے وجود وچ آ گئی اون دے وچ ایک حالت دا پیدا ہونا اے احداث ہے، یہ کی ہے؟ احداث ہے جی۔ پس بعض نے کہا ہے کہ یہ قصد احوال سے ہے، نہ موجود ہے اور نہ معدوم ہے، پس نہیں ہے خلق اور نہیں ہے احداث مثل خلق سے، بلکہ احداث احون ہے خلق سے۔ یہ ہونے نا بچے چلو عبارتاں سوکھیاں ہوندیاں، کوئی ایڈا مسئلہ نہیں سی، اوکھیاں ہون کوئی نہیں، گل اصلے بھی کہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں مکلف نہیں کرتا الا وسعہا، مگر جس کام کی تمہیں طاقت ہے، وہ طاقت کی شے ہے۔ جب اس مسئلے کو کھولیا تو سارے مسئلے شروع ہو گئے جی کہ بھی اے بندہ بھائی جڑی طاقت صرف کر رہے ہیں وہ کنے دیتی ہے؟ پھر وہ بندے آپ شے بنائی ہے جو اللہ تعالیٰ بنا کے دیتی، بندے وچ کی کیتا ہے، یہ جلے مسئلے کھلے تھے سارے مسئلے بنے جی۔ ہن گل نصوص دی کہ نصوص وچ کہ خالق ہر شے کا اللہ تعالیٰ ہے، یہ بندے وچ کی کیتا ہے، اس بریکی وچ جدو آ کے علماء پھسے تو پھر سارے مسئلے شروع ہوئے جی۔ سمجھدا پہ ہیں؟ منع کر شابہ کر لے اگے وکیل بل موجود فیجب تخصیص قصد المصمم من عموم نصوص الخلق بالعقل لأنه ادنى ما يتحقق به فائدة خلق القدرة ويتجه به حسن التکلیف وهذا كأنه واسطة بين صبر میں معذرت ہے، توجہ ہے۔ اے دوسرا جواب، بعض نے کہا ہے کہ یہ جو قصد ہے نا یہ موجود ہے، یہ قصد یعنی مخلوق ہے، یعنی موجود ہے، اب واجب ہے قصد مصمم کی تخصیص نصوص الخلق کے عموم سے بالعقل۔ کیا جی؟ عقلاً اس کو نکالیں گے، کیا جی؟ بعض نے کہا ہے کہ یہ جو قصد ہے یہ موجود ہے تو واجب ہے قصد مصمم کی تخصیص نصوص الخلق کے عموم سے بالعقل، لِأَنَّهُ اس لیے کہ یہ ادنا ہے اس کا کہ متحقق ہوگا اس کے ساتھ قدرت کے خلق کا فائدہ، اس لیے کہ اے واجب تخصیص ہاؤنا بالعقل، یہ ادنا ہے اس کا کہ جس کے ساتھ ثابت ہوگا خلق القدرت کا فائدہ اور متوجہ ہوگی اسی کے ساتھ حسن تکلیف، اور یعنی اسی قدرت کی وجہ سے ہم مکلف ہیں، اسی قدرت کی وجہ سے ہم مکلف ہیں۔ سنیں ایشا بس اگے یہ گویا کہ جبر اور تفویض، جبر کون کہ بندہ بالکل کچھ نہیں کر سکتا،
تفویض کیا کہ بندہ خالق خود ہے، جیسے معتزلہ کہتے ہیں، یہ واسطہ ہے جبر اور تفویض کے درمیان، یہ واسطہ ہے جبر اور تفویض، کیا کہ جی یہ گویا کہ واسطہ ہے جبر اور تفویض کے درمیان۔ آگے علامہ نے کہا وفی ہے، فیہ ما فیہ، اس میں ہے وہ جو اس میں ہے۔ اگو ان دی اپنا پنجواں مذہب دسنا ہے انہوں نے۔ ہوں ویکھو درو پھر ایک بار او پیچھے، او وکیل فی الجواب، کہا گیا جواب ہی جو یہ پچھلا، او اشکال بان العبد اذا کان مؤثرا، بھی وہ خود مؤثر ہے تو پھر تو خالق لے فعل ہی ہو گیا، تو پہلا جواب وہ دیا جی، تے وکیلا فی الجواب عن ھذا الاشکال ثانیہ، اے دوسرا جواب ہے کہ بل ہوا، بلکہ وہ کون، وہ قصد موجود ہے بے قدرت العبد، موجود ہے وہ قصد بندے کی قدرت کے ساتھ موجود ہے، سنیں، بندے کی قدرت کے ساتھ وہ قصد موجود ہے، عدم سے وجود میں آیا ہے، پس واجب ہے تخصیص اس قصد مسمم کی کس سے، جو خلق کی نصوص ہیں نا عام ہو اگلے صفحے تھے، ان کے عموم سے اس کو نکالنا ہے، کس کے ساتھ نکالنا ہے، کیونکہ عقل بھی جو ہے نا استثناء کرتی ہے، اس لیے کہ وہ قصد کی ادنا ہے اس کا جب قصد کیتا ہے کہ متحقق ہے جس کے ساتھ بندے کے اندر جو اللہ نے قدرت پیدا کی ہے ان دا کٹ تو کٹ جڑا فائدہ ہو کی ہے کہ بندہ قصد کرے، بندے کے اندر اللہ نے جو قدرت دی ہے، ہمیں جو قدرت دی ہے اس کا کم از کم فائدہ کیا ہے، ارادہ کرے جی، سنیں جی، اس لیے کہ اتم اور اکمل اس کے فوائد یہ ہیں کہ ہو جائیں افعال مخلوقہ لہا، کس کے، کہ وہ افعال اسی قدرت کی مخلوق بن جائیں۔ اتم فائدہ یہ ہے جو بندے کو اللہ نے بندے کو اس قدرت کے ہیں، ایک اتم فائدہ ایک ادنا فائدہ۔ اتم فائدہ تو یہ ہے کہ بندہ اس قدرت کی وجہ سے افعال کا خود خالق بن جائے، اور اتم فائدہ یہ ہے کہ اس قدرت کے ذریعے بندہ عزم مصمم کرے، کیا کرے، کہ یعنی اس قدرت کے ذریعے جو ہے نا وہ ارادہ پیدا ہو جائے، نہیں سمجھا، اللہ نے جو ہمیں قدرت دی ہے نا اس کا اتم فائدہ تو یہ ہے کہ بندہ خود خالق ہو، اور اس کا ادنا فائدہ کیا ہے، اور ادنا ما یتحقق بھی وہ کیے وہ ذالک لأنہ، اس لیے کہ یہی جو قصد ہے نا، قصد کہ بندے نے فعل کرنے کا جو قصد کیا ہے اس قدرت کا کم از کم یہی فائدہ ہے کہ اس قدرت کی وجہ تو اسا کی کیتا کم کرنے دا کہ اسی یہ کم کر سکتے ہیں جی، یہ کم از کم فائدہ ہے۔ اتم فائدہ کی ہے او لأنہ، سمجھ آندی پیچھے کو کوئی نہیں، بل ہوا ذالک لأنہ ہو، اس لیے کون، وہ قصد ادنا اس کا ہے، یہ جو قصد کیا ہم نے فعل کرنے کا یہ ادنا ہے، وہ جو متحقق ہے اس کے ساتھ فائدہ قدرت کے پیدا کرنے کا، کس میں، اس لیے کہ اتم اور اکمل اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہو جائے افعال مخلوقہ للقدرت، کہ خود بندہ قدرت کی وجہ تو پیدا ہوئے نہیں، حالانکہ تو ہے نہیں، وَإِذْ هِيَ الْقُدْرَةُ، اور جب کہ ہے یہ قدرت لیست کذالک، بھی ساڑی جیڑی قدرت ہے ساڑے نزدیک ایک خالقہ نہیں ہے، ایک قدرت جدو ایک خالقہ نہیں ہے تو پس ضروری ہے یہ کہ کم از کم اس قدرت کی وجہ سے ہمارا قصد تو پیدا ہونا چاہیے نا، نہیں سمجھے، اس قدرت کی وجہ سے جو ہم ارادہ کرتے ہیں یہ تو اس قدرت کی وجہ سے مخلوق ہونا چاہیے نا، وگرنہ نہیں فرق رہے گا قادر کے درمیان اور غیر قادر کے درمیان۔ انتہا یہ ہے مصنف کی تعلیق ہے جو سنائی ہے جی۔ ہوں اگو پھر دوبارہ اور تفسیر الاشکال ہوں سمجھو نا جی، اشکال کی تفصیل وہ یہ ہے بائیں طور کہ جب کہ ہے خلق کس کے ساتھ، کہ ہر شے اللہ دی قدرت نال ہے، اور قصد مصمم الی الفعل یہ کس کے ساتھ ہے، بندے کی، یہ کیا بندے نے، تو لازم آئے گا یہ کہ نہ ہو قصد کیا،
یہ قصد اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہ ہو، حالانکہ نص جو ہے اس میں تو یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، سمجھا رہی جی، اللہ ہو تو یہ جو قصد ایک شے ہے کہ نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہونی چاہیے، اس سے تو پتہ چلا کہ یہ مخلوق نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوسری نص واللہ ہو، یہ بھی دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ بندے کا قصد کیا ہے۔ تو اس سے جواب دیا ہے بقولی جڑا ہن پڑھیا جی کہ واجب ہے تخصیص اس قصد مسمم کی نصوص الخلق کے عموم سے، واجب ہے تخصیص کس کے ساتھ؟ عقل کے ساتھ، یعنی نصوص جو دلالت کرتی ہیں کس پر کہ اللہ تعالیٰ، یہ خاص کی جائیں گی یہ نصوص عقلاً کس بات کے ساتھ کہ بِأَنَّ الْقَصْدَ، یعنی کس وقت؟ قدرت کے صرف کرنے وقت، جی اللہ نے قدرت دی اس کو پھیرنے وقت جو بندے کا قصد ہے یہ نہیں ہے داخل کسی شے میں، وہ شے جو وہ کیا ہے رأساً مستقیم، یعنی یہ جو بندہ نے قصد کیا ہے اس قدرت کی وجہ سے یہ جو یہ مخلوق اللہ نہیں ہے۔ انہیں جملے ڈاڈے نا کہ یہ جو بندے نے اللہ نے جو قدرت دی ہے اس قدرت کا ایک ہے اعلیٰ فائدہ کہ قدرت کی وجہ سے بندہ اپنے افعال کا خالق خود ہو جائے، وہ تو ہم قائل نہیں ہیں، خالق صرف اللہ ہے۔ ادنا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ فعل کا ارادہ تو کر سکے، فعل کا دو ہی تو فائدے نے قدرت جی اللہ تعالیٰ سن دیتی ہے جی، تو فعل کا جو ارادہ ہے نا یہ مخلوق نہیں ہے، یہ جو ہم نے فعل کا قدرت مخلوق ہے، اس کے ذریعے جو ہم نے کیا کیا ہے یہ باقاعدہ مخلوق نہیں ہے، یہ اس قدرت جو مخلوق ہے اس کا فیضان ہے، باقاعدہ علیحدہ مخلوق نہیں ہے، باقاعدہ علیحدہ مخلوق نہیں ہے جی۔ اے میری غریب دی عرض نال سمجھو جی کہ جو اللہ نے قدرت دی ہے وہ ہے مخلوقہ، ہمارے اندر اللہ نے پیدا کی ہے، یہ جو آگے ہمارے ارادے ہیں یہ اس قدرت کا فیضان ہے، یہ علیحدہ مخلوق نہیں ہے، ان کا تعلق اس قدرت کے ساتھ ہے جو پیدا کی گئی ہے، اور سمجھ آ گئی؟ اے شاباش سے پھر اشارہ کیا دلیل کے تخصیص کی طرف بقولی ہی لأنہ کہ کون القصد مخلوقاً کے قصد جو ہے یہ مخلوق ہے، وہ کیا ہے ادنا اس کا کہ متحقق ہے اس کے ساتھ فائدہ کس کا بھی کم از کم ہوتا فائدہ تے وہ کسی ارادہ کر سکیے، یعنی اگرچہ نہیں مؤثر بندے کی قدرت کس میں نہیں، اگر نہ ہو مؤثر بندے کی قدرت قصد کے پیدا کرنے میں، قصد کدھر تو پھر کیا ہے فائدہ خلق قدرت کا بندے میں؟ یہ قدرت خالقہ ہے نہیں ہے، یہ قدرت اگر اس نے قصد بھی نہیں کرنا تو پھر اس قدرت کا فائدہ کیا ہوگا؟ گل سمجھی یوں؟ اور اشارہ کیا ہے دلیل ثانی کی طرف لذالک تخصیص بقولہ کہ وَيَتَّجِهُ بِهِ حسن التکلیف، یعنی ظاہر ہوگا بسبب ہونے اس قصد کے مخلوق یا محدث للعبد، کیا ہوگا ظاہر وجہ حسن بندے کے ہونے کی مکلف، کیونکہ اگر نہ ہو بندے کے لیے کیا قصد مسمم کے پیدا کرنے کا اختیار ہی نہ ہو تو پھر بندہ تو تو پھر نہ ہوگی تکلیف اس کی حکام شریعہ کی حسن، بھئی جدو بندے وچ ککھ بھی نہیں ہے گا تے پھر انہوں افعال شریعہ دا مکلف کرنا ہے، چنگی گل نہ ہوئی جی سمجھے ہی وہذا کأنہ، سمجھے ہی یہ گویا کے واسطہ ہے کس کے درمیان، یعنی حاضہ دا مشار ہے، یعنی ماتریدیہ کا جو مذہب ہے یہ مثل واسطے کے ہے کس کے درمیان، جبر کے درمیان، وہ جبر جو مذہب ہے کس کا اور تفویض کے درمیان، وہ تفویض جو مذہب ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کہا ہے حیثو
فوضوا خلق افعال العباد الیہم من کل الوجوہ، وہ آندے نے خلقن بھی تے کسبن بندے دے افعال نے، گل مک گئی۔ اس پر علامہ نے کہا وفیہ ما فیہ، اس میں اشارہ ہے اشکال کی طرف، وہ جو وارد ہے اس مقام میں کیڑا کہ قصد مسمم نہیں موجود کس میں، قصد مسمم تک ارادے تا نہ ہیں جی، حتیٰ کہ ظاہر ہو اس کے ساتھ فائدہ کس کا، قدرت جو بندے میں پیدا کی اس کا فائدہ ظاہر ہو، پھر ظاہر ہو اس کے ساتھ حسن تکلیف کی وجہ، سنیں جی، یا تو یہ سوال ہے کہ وہ تو موجود ہی نہیں ہے، جو شے موجود ہی نہیں ہے اس کے ذریعے تم کہہ رہے کو یہ دو کام حاصل ہو گئے، یا یہ اشارہ کیا ہے ما سابقہ کی طرف، کیا کہ جو ممکن ہے اس کی تو شان سے ہی نہیں ہے، کیا افادت پیچھے پڑھا ہے کہ ممکن جو ہے وہ کسی کو وجود نہیں دے سکتا، تو پھر یہ جو تم نے کہا کہ بندے نے جو ہے نا عزم مسمم کا احداث کیا ہے، پس کیسے ہوگا بندہ اس قدرت کے ساتھ پیدا کرنے والا کس کو، ایہ بچ گل کھڑک دی پئی سے نا کہ بھی یہ جو بندے کا جو قصد ہے قصد مسمم، یہ بھی خلق نہیں ہے، احداث ہے، سنیں، حالانکہ ممکن کی تو شان ہی نہیں ہے کہ کسی کو کیا کرے وہ وجود دے، تو یہ قصد مسمم کا احداث کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، تو یہ کیسے ہو گیا جی، یہ ہے وفیہ ما فیہ، یا تو یہ ہے کہ جو چیز تم ثابت کرتے ہو قصد مسمم وہ تو خارج میں موجود نہیں ہے، تو اس کے ذریعے یہ دو چیزیں ثابت کر رہے ہو، ایک اس کا فائدہ، ایک اس کے ذریعے حسن تکلیف، یا یہ ہے کہ ممکن جو ہے وہ تو کسی کو وجود نہیں دے سکتا، تو یہ بندے نے جو ہے نا یہ کیسے یہ بن گیا، یہ قصد مسمم کے لیے بندہ محدث کیسے بن گیا، کس نے اس کو وجود دیا ہے جی، ہن دھیان کر وہ نکیا پلاوی ہو کتھوں، اور بعض نے کہا ہے بلکہ وہ قصد موجود ہے، بس موجود ہو گیا نا، ہوں یہ کہ موجود تو ہویا تو ہر موجود مخلوق ہے، ہر مخلوق ہے، تو جدوں اے قصد بھی مخلوق ہویا تو قدرت بھی اللہ پیدا کیتی، ان دا قصد بھی اللہ پیدا کیا، تو بندہ پھر کی ہویا، بندہ تو پھر مجبور محض ہو گیا جی، تو ہن جواب دینا ہے کہ ایک شے ہے بندے کو جی، امتحان کرا جی وہ یہ، پس واجب ہے تخصیص کرنی قصد مسمم کی نصوص الخلق کے عموم سے عقل کے ذریعے، سنیا جی بے عقل کے ذریعے اس کو نکالنا ہے، کس کو، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، کون، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اسے تو سوال کیتا ہے کہ ممکن جائے اس نے اس کو پیدا کیسے کر لیا جی، اس لیے کہ یہ کیڑا او جڑن بھی انہوں تخصیص کی تھی، اس لیے کہ او لینا ہوں تو پیچھے مرزا دسے نے تنو او لینا ہوں او پچھلے صفحے تھے او قصد، اس لیے کہ یہ قصد ادنا ہے اس کا کہ متحقق ہے اس قصد کے ساتھ قدرت کے خلق کا فائدہ، بے کم از کم یہ تو ہوئے کہ بندہ قصد کر سکے جی، اعلیٰ کیے کہ بندہ افعال کا خود خالق ہو جائے، اچھا، اور متوجہ ہے اسی قصد کے ساتھ حسن تکلیف، اور یہ مذہب اے ماتریدیہ دا گویا کہ واسطہ ہے جبر اور تفویض کے درمیان، اور اس میں سوال ہے وہ جو اس میں ہے، اور شابہ وہ نے کیا شابہ کہا ہے کہ قصد موجود ہے، بس واجب ہے قصد مسمم کی تخصیص نصوص خلق کے عموم سے عقل کے ساتھ، اس لیے کہ قصد ادنا ہے اس کا کہ متحقق ہے قصد کے ساتھ خلق کے قدرت کا فائدہ، اور متوجہ ہے اس قصد کے ساتھ حسن تکلیف، اور یہ قصد گویا کہ واسطہ ہے جبر اور تفویض کے درمیان، اور اس میں وہ ہے جو اس میں ہے، اگے وعندی مختار بحسب الادراکات الجزئیۃ الجسمانیۃ مجبور بحسب العلوم الکلیۃ العقلیۃ، بس
علامہ فرماتے ہیں محب اللہ بہاری، میرے نزدیک بندہ مختار بھی ہے مجبور بھی ہے، میرے نزدیک ادراکات جزیہ جسمانیہ کے اعتبار سے مختار ہے، تے علوم کلیہ عقلیہ کے اعتبار سے مجبور ہے۔ کیا کہ جی ہوں یہ گلاں دا کی مطلب کھلن کے تو پلے شے پوے گی جی۔ ہاں جی محب اللہ بہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بندہ مختار ہے باعتبار ادراکات جزئیہ جسمانیہ کے، اور بندہ مجبور ہے باعتبار علوم کلیہ عقلیہ کے اگے وشر ہو وشرح ذالک فی الفطرۃ الالہیہ۔ بس آندے نے یہ جڑا میں جملہ بولیا ہے نا، ان دی شرح سا کتاب لکھی الفطرۃ الالہیہ، ان دے وچ ان دی شرح ہے جی، ان دے وچ شرح ہے۔ تے مولوی نا کشف المبہم والے آندے نے میں پڑھی، ان دے وچ بابے رحم کس کس کی گل کیتی جڑی ایتھے کیتی، کوئی لمبی کو وضاحت کوئی نہیں کیتی جی، حوالہ تے دے دیتا بابے رحم جی سنیں تو بھی ان دے وچ وضاحت ہے اگے وَإِنَّهَا لَأَجْدَى تفاریق العصا۔ ایک محاورہ ہے جی کہ یہ جو ہے نا فطرت الہیہ کتاب البتہ زیادہ نفع دینے والی ہے تفاریق العصا سے۔ کس سے؟ عصا سے۔ ایک محاورہ عربی دا 100 سنار دے تے کلو ہر دے، یہ گل ہے بے نکے نکے سوٹیاں نال 100 سوٹیاں مارو اُنّا فائدہ نہیں، ایک کس کے ڈانگ مارو جنہ فائدہ ہے۔ اپنی کتاب دی تعریف کر رہے ہیں نا، ساری کتاب بڑی کمال قسم دی ہے جی، میں جتھے لوکاں دیاں 100 کتاباں نہیں کم کر سکیاں، ساری ایک کتاب کم کر گئی، پاویں پلے کسے دے نہ پوے جی، ویکھی جائے گی جی جو ہوئے گی جی۔ سنیں اور میرے نزدیک بندہ مختار ہے ادراکات جزیہ جسمانیہ کے اعتبار سے، اور بندہ مجبور ہے علوم کلیہ عقلیہ کے اعتبار سے، اور شرع اس گل دی بات کی فطرت الہیہ میں ہے، کیونکہ وہ رسالہ البتہ زیادہ نفع دینے والا ہے پتلیاں پتلیاں سوٹیاں تو تفاریق العصا جی۔ اور میرے نزدیک بندہ مختار ہے اصل یہ محاورہ ہے وے بے نکیاں نکیاں چاٹا مارن تو ٹکا کے کوئی مار کو کم کر جائے کی کڑک کڑک لائی ہے جی، انہوں آدھے تفاریق العصا بھی جی۔ اور میرے نزدیک مختار ہے باعتبار ادراک، بندہ مختار ہے، بندہ مختار ہے باعتبار ادراکات جزئیہ جسمانیہ کے، شاباش شاباش شاباش، ہے باعتبار علوم کلیہ عقلیہ کے، اور شرع اس بات کی فطرت الہیہ میں ہے، اور وہ بے شک زیادہ نفع دینے والی ہے تفاریق العصا سے۔ جلدی کر بے نکل بیک المذہب الخامس، او 5 مذہب بیان کیتے، 5واں مذہب ہے مصنف کا بندے کے اختیار کے مسئلے میں کہ بندے کو اختیار ہے کہ نہیں، اسی لیے فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا فرمایا وَعِنْدِي کہ میرے نزدیک یہ ہے جی، میرے یہ کہ بندہ مختار ہے باعتبار ادراکات جزئیہ جسمانیہ کے، اور بندہ مجبور ہے باعتبار علوم کلیہ عقلیہ کے، اور شرع اس کلام کی لکھی ہوئی ہے میرے 2 رسالوں میں، ایک ہے میرا رسالہ تھی، میرے رسالے میں الفطرۃ کہ بے شک وہ رسالہ البتہ اکثر حاضر نفع کے تفاریق العصا سے، یعنی قطعات متفرقہ للعصا المکسورہ، یہ کلام ہے مثال عند العرب اور کنایہ ہے کثرت نفع عندہم۔ آندے نے مصنف رحمہ اللہ نے حوالے کیا ہے اپنی اس کتاب سے کئی جگہوں میں علی ثلاثۃ مؤلفات ہی، اس کتاب وچ بہت ساری گلاں نو حوالے کیتا ہے کہ ہم نے یہ بات فلاں کتاب میں، ایک کو سلم العلوم مینو تک دی،
ایک افادات بھی پیچھے حوالہ آیا سی کہ کون سی آیا، تیسری آ گئی الفطرۃ الالہیہ، تے مدح کر رہے ہیں اپنی اس کتاب کی، کس کی؟ فطرۃ الالہیہ کی۔ ہن مصنف کی کلام کی شرح دھیان کرے جب کلندروں، کس کی؟ مصنف کی کلام کی شرح۔ ہاں ہنا کا فی محل الاختیار، یہاں اختیار کے محل میں دو امر ہیں جڑے مصنف جڑے علامے بیان کیتے نا، اس دی وضاحت ہونا کیا ہے؟ دو امر ہیں، ایک ہے ادراکات جزیہ، ایک ہے ارادہ کلیہ۔ سنیں، ادراکات جزیات ارادہ کلیہ۔ پس فعلما جانی گئی ہے یہ بات کہ نو انسان، یعنی انسان جو نو ہے یہ کلی ہے، تعلق پکڑتا ہے یہ کس کے ساتھ؟ اور تصرف کرتا ہے اس میں، تصرف کیا جاتا ہے اس میں کس کے ساتھ؟ برخلاف نو آخر، جیسا کہ حمار اور بکر، کیونکہ نہیں ہے ان دونوں کے لیے ادراک اور نہ ہی، بلکہ احساسات و ارادات جزیہ ہیں۔ سنا جی؟ پس ارادہ کلیہ پیدا ہوتا ہے کس سے؟ وَكَذَلِكَ، اسی طرح انسان، یہ تو ہو گیا انسان دے واسطے ایک پاسے، اسی طرح انسان کے لیے ادراکات جزیہ جسمانیہ بھی ہیں جو تعلق پکڑتے ہیں کن کے ساتھ؟ حواس کے ساتھ جو قائم ہیں، یہ ہوں ادراکات جزیہ جسمانیہ۔ پس بندہ مختار ہے باعتبار ادراکات جزیہ جسمانیہ کے، اور مجبور ہے باعتبار وہ جو کہ پیدا ہوتے ہیں ان سے، یعنی وہ جو ہے نا جی، وہ علوم کلیہ عقلیہ جن سے پیدا ہوتے ہیں، کون؟ لہن سنیا جی، پس امور شرعیہ مثلاً صلاۃ، صوم، حج، یہ کیا ہیں؟ تعلق پکڑتی ہیں، اور والے صدور الامر الجزی، اور امر جزی کے صادر ہونے کے لیے اس کے مبادی بھی جزیہ ہی ہوتے ہیں، مبادی بھی، جیسا کہ تخیل، شوق خاص، ارادہ خاصہ، کہ میں ہن زور دی نماز پڑھا، ارادہ خاص ہے کہ کوئی نہیں، میں ہن سنتا پڑھوں گا، میں وضو کراں، یہ سارے ارادے خاص نے۔ پس بندہ ان میں مختار ہے، درمیان اس کے کہ کرے اور مستحق ثواب ہو، اور یہ کہ نہ کرے تو مستحق اصل گل جے۔ بہرحال امور کلیہ وہ کہ تعلق پکڑتے ہیں پس ان میں بندہ اس لیے کہ وہ امور طبیعہ غیر اختیاریہ سے ہیں، پس بندہ مختار ہے استعمال ان کلیات سے، ان کلیات کے جو جزیات ہیں ادراکات سے، ان کلیات کے جزیات کے استعمال کرنا ادراک اور ارادے سے، اس میں تو بندہ مختار ہے کہ ان کلیات کے تحت جو جزی چیزیں ہیں ان کا ادراک کرے، ان کا ارادہ کرے، اس میں تو بندہ اور مجبور ہے فی قبول تلک العلوم الکلیہ والارادات الکلیہ، جو پیدا ہوتے ہیں کس سے؟ کلیات سے۔ جی یہ جو کلی منطق پڑھی یہ نہیں گل ایک، اور دوجی واب ما، اور اس شے کے ساتھ کہ یہ کہ شرائع جو ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ جتنے بھی شرائع یہ سارے امور جزیہ اعتقادیہ اور عملیہ ہیں، صحیح ہے تکلیف ان کے ساتھ نظر کرتے ہوئے کس کی طرف؟ مبادی اور وسائل جزیہ اختیاریہ کی طرف، اس لیے کہ بندہ اپنے افعال جزیہ میں یہ گل ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں؟ پس باعتبار علوم کلیہ اور ارادات کلیہ کے مجبور ہے، پس نہیں ہوگا خالق اپنے، اور باعتبار علوم جزیہ کے مختار ہے، پس صحیح ہے بندے کو مکلف کرنا اور حسن ہے۔ جی اور احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے بندوں پر کہ ان کو عقل دی ہے، ان کو
سمع دی ہے اور بصر دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ وَقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. پس یہ نصوص اور ان کے امثال یہ دلالت کرتے اس پر. اللہ فرماتا اچھا تو شیاں دیتیاں نہیں آ گئیاں. یہ دلالت کرتے ہیں کہ بندے کے لیے کیا ہے؟ اختیار جزئی ہے ان وسائل کے استعمال کے لیے اور نعمتوں کے. تو پس وہ شے جو مترتب ہوگی اور حاصل ہوگی ان چیزوں سے ہوگا یکون ایزن اختیاریہ، وہ بھی کیا ہوگی؟ کیوں کہ بال اجل انا اسباب اختیاریہ، ان کے جو اسباب ہیں بندے کے اعضاء یہ چونکہ اللہ نے اختیار میں دیے ہیں لہٰذا ان کے ذریعے جو کچھ کریں گے وہ بھی کیا ہوگا؟ اختیاری ہوگا. جی ہاں وہ یہ ہے کہ اس پر خلق اللہ کی ہے، خلق کسب بندے کا ہے اور خلق اللہ کی ہے. منع کر لے ہی اگے چل ورابین لو کان ذلک لم یکن الباری تعالی مختارن و مفعول لم یکن دی خبر ہی فی الحکم لأن الحکم. چوتھی دلیل اشاعرہ کی کہ اگر حسن کب و عقلی ہوں تو پھر اللہ تعالی حکم کرنے میں مختار نہیں رہے گا، نعوذ باللہ مجبور ہو جائے گا. جی کیا جی؟ چوتھی دلیل اشاعرہ کی یہ ہے کہ اگر افعال کا حسن اور قوت و عقلی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ حکم کرنے میں بندوں کو جو حکم کرے گا اس میں مختار نہیں رہے گا. وجہ اس لیے کہ وہ جب حسن قوت و عقلی ہے، ہماری عقل نے دیکھ لی اے کم چنگا ہے، عقل نے ویکھیا اے کم پیڑا ہے. اب اللہ جیڑا چنگا ہے ان دے کول منع کرے یہ بھی ٹھیک نہیں، جیڑا پیڑا ہے ان دا حکم دے یہ بھی ٹھیک نہیں. تو لہذا نعوذ باللہ بھی اللہ مجبور ہے. جنوں ساڈی عقل چنگا آندی انہوں اللہ حکم دے، جنوں ساڈی عقل پیڑا آندی اللہ اس کو منع کرے. اے جبر لازم ہے، اے اصرار لازم ہے. اس لیے کہ حکم کرنا معقول کے خلاف پر جس کو عقل سمجھتی ہے اس کے خلاف، یعنی جنوں ساڈی عقل آندی ہے چنگا ہے اللہ حکم کرے نہیں کرنا تے معقول دے خلاف، اور جنوں ساڈی عقل سمجھتی ہے کہ کم پیڑا ہے اللہ کبھی نو کرو یہ بھی معقول دے خلاف ہے. تو خلاف المعقول حکم دینا معقول کے خلاف پر یہ کیا ہے؟ یہ کبھی ہے. جی تو نعوذ باللہ پھر یہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم کرنے میں مختار نہ رہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ مختار ہے. تو جب یہ بات ہے تو پھر یہ بھی مانو کہ افعال کا حسن کو وہ عقلی نہیں ہے بلکہ صرف شرعی ہے. جی کیا کہ جی اشاعرہ کی چوتھی دلیل یہ ہے کہ اگر افعال کا حسن کو وہ عقلی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی مختار نہیں رہے گا حکم کرنے میں، اس لیے کہ حکم معقول کے خلاف پر یہ کبھی ہے. بل جواب ان موافقت حکمہ للحکمت لا یوجب الاضطرار. جواب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کا موافق ہونا حکمت کے یہ اصرار کو واجب نہیں کرتا. یہ اصرار کو واجب نہیں کرتا. کیا کہ جی جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہ حکم کی موافقت حکمت کے، اللہ کا حکم حکمت کے موافق ہو یہ اس سے اصرار لازم نہیں آتا. دیکھو نا جن چیزوں میں ہم نے حسن کو وہ سمجھا عقل کے ذریعے وہ حسن کو وہ اللہ نے پیدا کیے. جی تو پھر اللہ کی حکمت کا تقاضا کیا ہے کہ جس میں حسن پیدا کیا ہے اس کا حکم دیں اور جس میں قبو ہے اس سے منع کریں. جی تو یہ حکمت کا تقاضا ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ کا مجبور ہونا لازم نہیں آتا ہے. سمجھے ہی ادھر ویکھ ہن دھیان کر. رابعاً لو کان کذالک لم یکن الباری مختارا فی الحکم لأن الحکم لا خلاف المعقول. جواب اللہ کے حکم کی اللہ تعالیٰ کے حکم کی موافقت کس کے لیے؟ حکمت کے موافق ہونا حکم کا یہ اصرار کو واجب. جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ جملہ معترضہ کی شرح جڑے وچکار مذہب دسے نو فائدہ کولوں اصل تو دلائل چل رہے سن تو لے فائدہ تے
لے بیان مسئلہ اختیار العبد و عدم، تو ارادہ کیا یہ کہ بیان کریں وہ جو باقی ہیں اشاعرہ کے دلائل پر، اور وہ چوتھے اور پانچواں رہ گا۔ پس کہا و رابعاً، اگر ہو اس طرح، یعنی اگر ہو حسن اور قوت و عقلی تو نہ ہوں گے باری تعالیٰ مختار حکم کرنے میں اس لیے کہ حکم علی خلاف المعقول۔ قوی ہے۔ دلیل کا خلاصہ کیا دھیان کروے، دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر حسن قبو کیا ہوں عقلی ہوں تو لازم آئے گی یہ بات کہ نہ ہوں باری تعالیٰ فاعل مختار اپنے احکام کے، صادر کرنے میں۔ کیوں؟ حالانکہ تعالی تو باطل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے افعال کے احکام کے صادر کرنے میں کیا ہیں؟ مختار ہے۔ فاعل مختار ہیں۔ جب تعالی باطل ہے تو پھر مقدم بھی، اور رفع تعالی نتیجہ رفع مقدم کا دیتی ہے، یہ مطلب ہے تعالی باطل تو مقدم بھی اس کی مثال ہے۔ سنیں بے قیاس کی بنیا کہ اگر بے افعال کا حسن کو وہ عقلی ہو تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کے صادر کرنے میں، مختار نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے احکام کے صادر کرنے میں مختار ہے، تو پھر مقدم کی بھی نفی ہوگی۔ کیا حسن کو وہ نہیں ہے، نہیں سمجھا؟ اے مطلب وجہ لزوم کی ہے، اس لیے کہ جب حکم کریں گے اللہ تعالیٰ اس صورت میں جے کر بھی عقلی ہوئے تھا لزوم، تو محض حکم کریں گے کس کے موافق؟ عقل کے موافق۔ پس حکم کریں گے اللہ تعالیٰ حسن کا بھی جڑا حسن عقلاً او کرو، اور منع کریں گے کس سے؟ کیونکہ حکم کرنا کس کے خلاف؟ معقول کے خلاف۔ بائیں طور کے حکم کر دیں کس کا اور منع کر دیں، تو یہ تو کبھی اور محال ہے جی۔ کیوں؟ باوجہ مستلزم ہونے اس کے جہل کو کہ بنعوذ باللہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس سے جاہل ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں کہ یہ حسن ہے اور یہ کبھی ہے، اس لیے یہ تو محال ہے۔ اور جب کہ ہے محال تو پس حکم ہوگا کس کے موافق؟ عقل کے موافق۔ وجوباً، تو پھر واجب ہے اللہ تعالیٰ پر حکم کرنا عقل کے موافق، اور حکم جی بے موافقت العقل ول حکم و بخلاف المعقول کیا ہوتا ہے؟ تو لہذا اللہ تعالیٰ مجبور ہو گئے نا حکم کرنے میں کہ جمیں ایسا سمجھے اومی حکم کرنا اللہ جی، یہی تو اضطرار ہے جی۔ تو حالانکہ یہ تو باطل ہے، یہ تو سمجھے ہی۔ خلاصہ جواب کا، فعل کا حسن ہوتا ہے باوجہ ترتب حکمت کے اس پر، کہ اس پر حکمت مترتب ہوتی ہے، اور فعل کا قبو ہوتا ہے باوجہ عدم ترتب حکمت علیہ، اس میں حکمت نہیں ہے جی۔ پس اللہ کے حکم کی موافقت نتیجہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی موافقت کس کے لیے؟ یہ اضطرار کو واجب نہیں کرتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال نہیں خالی سارے کس سے؟ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ دلیل اللہ فرماتے ہیں افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، تو اسے سمجھتے دونوں سے ویسے عبث پیدا کر دیتا ہے، بلکہ سارے کے سارے مبنی ہیں کس پر؟ اسی طرح فرمایا خالق لکم ما فی الارض جعل لکم الارض فراشا، یہ لام حکمت کی ہے، یہ لام نتیجے کی ہے، علت کی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے افعال معلل نہیں ہوتے ہمارے نزدیک، برخلاف معتزلہ کے ان کے اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض ہوتے ہیں جی۔ تو لہٰذا یہ حسن قبو اگر عقلی ہو تو یہ حسن قبو میں عرض کیتا ہے یہ بھی تو اللہ نے پیدا کی ہے، تو اب اللہ کی حکمت یہ چاہتی ہے کہ جو حسن ہے جس میں حسن ہے اس کا حکم دیا جائے، اور جس میں قبو ہے اس سے منع کیا جائے، تب اس سے اللہ تعالیٰ کا مجبور ہونا لازم نہیں آتا۔ اور رابعاً یعنی چوتھی دلیل اشاعرہ کی، اگر ہو حسن قبو اسی طرح یعنی تو نہ ہوں گے باری تعالیٰ مختار حکم کرنے میں، اس لیے کہ حکم معقول کے خلاف پر کبھی ہے۔ حضرت علامہ حسنین صاحب کتے تشریف لے گئے نا جی، یہ پڑھتے پہنے جی میں یعنی جنہ دی وہ مطلب پولیو دے ٹیکے لا کے کھڑا کیتا، وہ ایک جٹ جے بندے کو
بہ کے پڑھنا چاہتے ہیں. اوہ اور جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی موافقت حکمت کے لیے، یعنی حکمت کے موافق ہو اللہ کا حکم جو اللہ کی حکمت ہے، تو یہ موافقت نہیں واجب کرتی اضطرار کو. اللہ کی حکمت کیا ہے کہ جس میں حسن ہے اس کا حکم دیتے ہیں اور جس میں قبح سے منع کرتے ہیں. جی بھئی اگر شرعی وی ہوئے کوگو تے پھر بھی تھوڑا جا عقل نال ہی سوچنا ہے نا بے اللہ جیڑی شے دا حکم دیتا ہے بھی یہ شے تے بھڑی سی تے ہن چنگی بن گئی تے نہیں نا، چنگی ایسی تے حکم دیتا ہے. جیڑی شے تو منع کیتا ہے یہ پہلوں بھی چنگی سی تے منع تو بعد بھڑی بن گئی، این تے نہیں نا، بھڑی سی تے منع کیتا ہے. لہذا عقلن نہ بھی منو تا بھی پہلے حکمتن اللہ نے کچھ چیزاں وچ حسن رکھیا ہے تو کچھاں وچ قباحت رکھی. جنہاں وچ حسن ہے انہاں دا حکم ہے، جنہاں وچ قباحت انہاں کول منع ہے. پاویں انہوں شرعی آکھو تے پاویں انہوں گل کوئی ہے. جی ہاں جی شاباش جی. اور رابعاً اگر ہو اس طرح یعنی عقلیین تو نہیں ہوگا باری تعالیٰ مختار حکم کرنے میں، اس لیے کہ حکم معقول کے خلاف کبھی ہے. اور جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی موافقت حکمت کے یہ نہیں، حکمت کے لیے بھی بھئی حکم کریں حکمت کے مطابق موافقت ہو جائے نہیں واجب کرتی اضطرار کو. چلو لکھو.